है, इसका सवाल बार बार है, वहाँ पे भी बल्कि डिस्कस हुआ है, बहस भी चली है कि कव्वाली बल्कि ओवरऑल म्यूजिक की बात ही कर रहे हैं, कव्वाली म्यूजिक का पार्ट ही है। दिखाओ जी अहमद बरेलवी साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत दोबारा करवाएं। अहकाम शरीयत कव्वाली शरीफ से याद आया, कव्वाली में म्यूजिक शामिल है। ये दावत इस्लामी वालों ने अहकाम शरीयत छापी हुई है भाई, मैंने नहीं छापी, वारसीन आला हजरत। इसमें से मैं आपको कव्वाली पे अहमद बरेलवी साहब का फतवा दिखाता हूँ। दिखाऊं जी? हाँ 2001 के साइन हुए हैं मेरे जमाने बरेलवियत के, मेरे साइन भी 2001 के दिखाओ। ये उस जमाने में जब मैं बरेलवी था और मैंने आप जैसे अहले हदीसों के मुंह बंद करने के लिए नोट्स भी बनाए हुए थे इसमें। दिखाओ जी मेरे साइन, और आज भी मेरे साइन है ही नहीं, ना समझिए साइन बदल लेने। नोट्स भी दिखाओ, मैंने नोट्स उस वक्त के बनाए हुए हैं 2001, 16 साल पहले। ठीक है जी, जनवरी 2000, 6 जनवरी 2001 कवालियों की मुजम्मत पे 53 मैं दावत इस्लामी में था, समझ पगड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब तो फिर जो रगड़ा लाते ना कवाली वाले फिर अपनी जुबान उन्होंने तुहानू पता है जुबान तो फिर निश्तर है, मैं तुहानू अल्फाज सुनावांगा तुहाडा हासा निकल जाएगा। ए जनाब ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कवाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है, तो हम मतलब बरेलवी साहब लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मोड चेंज करके अहले हदीस हो गए। उन्होंने कहा तो जवाब मैं जुबान ही देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने अंडरलाइन सुनो जी, बाज जो हाल बदबस्त या नीम मुल्ला शाहवत परस्त, कौन है मैं बोला कि ना बोला, बोलो बोलो। बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शाहवत परस्त या झूठे सूफी बदबस्त अहदीसे स्याह, यानी जो स्याह सित्ता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बास ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबु तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना डोल के बारे में और बाकी, वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर डोल। अदीब कुरैशी साहब की अब जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कवालियों के कायल हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बोहतान से बरी हैं। और उन्होंने लिखा कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया सी जी, एक तारा के पता नहीं केड़ा हो म्यूजिक उन्होंने, हाँ वो कहते हैं कि सब झूठ है। ये अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले पड़ते थे ना उस वक्त, तो मैं उनको दिखाता था कि जी हमारा तो ये कीदा ही नहीं, आप खाम खा कह रहे हो जी तुसी लिटा के पूछते हो तो खिला के पूछ देने। मैं तो उनका मुंह तोड़ता था उस वक्त भी। प्रैक्टिकली छोड़ दें, प्रैक्टिकली तो अहले हदीस भी कई काम ऐसे कर रहे जाओ, उनको कहते नहीं हमारे बुजुर्गों के कीदे, ये हमारा ये कीदा नहीं है। 183 पेज है, 183, हाँ जी ए भी दिखाओ जी इन्होंने। आज बरकत शाह जी की बरकत ना जनाब सईदा की बरकत है। 184 पेज, 183 पे सवाल है, 184 पे। और आपको बताऊं अहमद बरेलवी साहब औरतों की कब्रों पे हाजिरी के खिलाफ है। एक मसले पे अहले हदीस, एक गुमराही के ऊपर अहले हदीस और बरेलवी इकट्ठे हैं, एक गुमराही के ऊपर, और वो है कि औरतों की हाजिरी मना है कब्रों पे, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैंने कहा ये मुझे भूल ना जाए, वो कब्रों वाले पे मुझे बता देनी चाहिए थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2257 नंबर, 2257, 56, 58। सईदा आयशा ने कहा मैंने नबी इस्लाम से पूछा जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगूं, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम हदीस है मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना कर दिया था, अब तुम कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है। वो आपके खलील साहब भी कहते हैं हदीस के ये सिर्फ मर्दों को इजाजत दी है, और नया पाई खलील साहब सही मुस्लिम दोबारा पढ़ो, सबको इजाजत दी है, अम्मा आयशा को इजाजत दी है। तो अम्मा आयशा मर्द तो नहीं थी, और जामिया तिरमिज़ी में कि अम्मा आयशा
نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سال کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں پھر اور پاسے گل ٹر پے گی جدو عبد الرحمان بن ابی بکر نو قتل کروا دیتا کہ غار تو لاش نکلی, ان پوچھا نہیں کنے قتل کرایا, تواڈے بزرگاں نے قتل کرایا سی. عبد الرحمان بن ابی بکر کی قبر پہ گئی اور وہاں جا کے اشعار پڑھے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ. اما عائشہ نے اشعار پڑھے اپنے بھائی کی شان میں. قبروں پہ عورتیں جاتی تھیں, زوار القبور کو منع کیا گیا, کثرت سے عورتیں نہیں جا سکتی, کبھی کبھار جائیں تاکہ آخرت کی یاد ہے. لہٰذا یہ اہل حدیث کا مسئلہ باطل ہے, اور یہ وہ باطل مسئلہ ہے جس میں احمد بریلوی اور اہل حدیث دونوں کامن ہے. یہ مسلم شریف کے خلاف ہے, یہ بالکل باطل ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کو میں سلوٹ کروں گا, انہوں نے پہلی دفعہ جرت کیا اس کے خلاف مسئلہ اہل حدیث رسالے میں مقالات میں چھاپا کہ عورتیں بھی قبر پہ جائیں گی. اما عائشہ جاتی رہی ہے, اجماع امت ہے, یہ صرف انہوں نے ڈکوسلا مچایا. رک جائیں جی, یہ میں دکھا لوں جی, یہ دکھائیں جی, یہ 3-4 احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے طواف کرنا, ان کے آگے جھکنا, ان کو بوسہ دینا. یار یہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں, یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہیں؟ یہ اپنے مزارات کے باہر کیوں نہیں لکھ کے لگاتے؟ کور کر دیجیے آپ نے. یہ سنیں الجواب. سوال, کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع اس شرع متین ہے, کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً ازروع شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں, اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے, مذہب 4 ہیں. 4 نہیں نے بھائی, بہت سارے نے. ہوں اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب, تے جعفری بھی ہے ایک مذہب, ہوں اگے بھی ٹر پہ جے کافی سارے. الجواب, بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے, اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے, اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے, اور احود منع ہے, خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے, سن لو کنے جے, یہ ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ, یہ ہے 1.5 فٹ کتنا ہوا, 3 فٹ, 3 اور 3 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے, کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں. ہاں ہوں تو بریلوی صاحب ہی غلط ہو جان گے. آپ بڑے عالم ہیں ان سے, آپ نہیں چھوڑے, آپ بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب؟ آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور سرکار اے تو بند کمرے چ کہندے نے, کان نیچے ہوئی امام ابو حنیفہ کے زمانے بند کمرے چ بھی کان کہندے نہیں اوپنلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلی حضرت پیر مل, واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں. تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے, میں نوکری فارغ کرانا ممبر تے گل کر کے دسن, جے سمجھدے نے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آ لال دیاں تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں, یہ نیف قریشی صاحب وغیرہ او یار کہ اعلی حضرت 2 ہیں, ایک اعلی حضرت پیر مل شاہ صاحب بھی ہیں. او چھڈو جی, اعلی حضرت 2 نے, اعلی حضرت کی نے, او چھڈ دیو شاہ جی. علمی اختلاف سنیں جی, ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کم از کم 4 ہاتھ 6 فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے, اور فاصلے پر کھڑا ہو, یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا, یہ تقبیل عربی میں تھوڑی سی آندی ہے. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہوں, تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے. ہوں اعلیٰ حضرت 2 ہی تمہیں بنانے چاہیے نے, کیونکہ ایک اعلیٰ حضرت تھوڑا جہا تھوڑے خلاف ہو گیا, اور 2 بنا لو, ایک اور بنانا پے گا, اور ہی بنانا پے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے, یہ میں نے آج دکھا دیا ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا منع ہے, تو کم از کم احمد بریلوی صاحب کی یہی عبارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا. یہ جب کہتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت, بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا, میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی, یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر مہر شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے, اور 1937 فوت ہوئے نے. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا, وہ آج تک موجود ہے. پیر مہر شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا یہ ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید, بلکہ
شاید ایک دفعہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. نہیں. میر علی شاہ صاحب اور احمد رضا بریلوی صاحب کے حرام اور حلال کے اختلاف. وہ علمی اختلافات ہیں لیکن علمی ایک دوسرے کی عزت کرتے نہیں ہیں. عزت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حرام اور حلال کے اختلاف. ہاں نہیں ہو سکتا علمی طور پہ. جی ہو سکتا. مجتہدین تھے دونوں. جی اچھا نہیں مجتہد تو 4 ہیں. نہیں وہ نیچے لیول لاتے ہیں نا. نچلا لیول. آپ اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں نچلے لیول کے. نہیں ظاہر ہے اب امام ابو حنیفہ سے تو ان کا مقابلہ نہیں نہ کرتا. ہاں طبقات ہیں. آپ دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں. اچھا یہ بتائیں جی جو کتا اور 7 طبقات ہیں. سورہ دیکھیں سورہ الحجر میں آیا ہے اور کہا کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقسوم ہے. کتب غوث اور ابدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے. جی تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ان ناموں سے پکارنے میں کوئی شرعی طور پہ حرج ہے؟ یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے. یہ جو مرضی کہیں. یہ گھوڑے شاہ کے, کانوالی سرکار, کتے شاہ, بلی شاہ, سید پگیاڑ حسین شاہ, یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ ہی ہٹا دیا. میں نے اتنی دفعہ لیکچر میں نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ. مولا حسین علیہ السلام کا نام پگیاڑ وہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں. پگیاڑ حسین شاہ. بھائی آپ کتے شاہ, گھوڑے شاہ, مادو لال حسین جڑا منڈے تے عاشق ہو گیا سی, تسی جو مرضی نام رکھو. غوث کو تم ابدال بھی رکھ دو, کوئی فرق نہیں. قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں. بلی شاہ, بچھو شاہ, جو مرضی رکھیں. کانوالی سرکار, بلی علی سرکار, جو مرضی رکھو. قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہوگا, جب قرآن ابدال کا لفظ ہے المستدل الحاکم میں حدیث